بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا فرماتے ہیں کہ خیر الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے کو فائدہ پہنچا سکے۔ بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔ اب میری ذات دوسرے کو کیا فائدہ دے رہی ہے؟ پہلا فائدہ کہاں ہوگا انسان کا؟ گھر میں۔ میرے وجود سے گھر میں کوئی فائدہ ہے؟ یا یہی بولتے رہتے ہیں ماں باپ پتہ نہیں کیا آ گیا۔ فائدہ دے رہا ہوں، خوب بڑا ہو گیا، پڑھ لیا، گھر بن گیا۔ چند چیزیں جو ہیں وہ حدیث ہے کہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خیر ہے۔ 4 خصوصیتیں ایسی ہیں کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں خیر ہے اگر کسی کے پاس ہے۔ 4 خصوصیتیں، اس میں سے ایک خصوصیت کیا ہے؟ پہلی تقوی، ورع کا لفظ جو ہے وہ حدیث کے اندر ہے، یعنی پرہیزگار، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ خصوصیت ہے۔ کتنا بچاتا ہوں اپنے آپ کو، کس طرح بچاتا ہوں، یہ میں نے کافی گفتگو کر چکا ہوں۔ دوسری چیز جو ہے وہ صبر ہے، کہ انسان میں حلم اور بردباری ہو۔ حلم یعنی انسان میں تحمل ہو کہ مشکلات ہو رہی ہیں زندگی میں، انسان بردبار رہے۔ کوئی مطلب سامنے آپ کے کچھ کہہ دے، آپ بردبار رہو، آپ صبر کے ساتھ رہو، آپ ساری چیز۔ ایک چیز اس میں جو رسول خدا نے کی ہے وہ کہ کسی کی بہترین زوجہ ہو، اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں خیر ہے۔ اب مردوں کی عجیب سی حالت ہوگی، یہ سب کے لیے ہے نا، ویسے حدیث تو اسی لیے کہ زوجہ ہو، لیکن دوسری طرف سے بھی ہے کہ اچھا ہمسر ہو اس کے لیے۔ اب یہ معاشرے میں جو ابھی اس ٹائم فقدان ہے عزیزان محترم، اس کی وجہ سے زیادہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، نیکی ختم ہو جاتی ہے، تقوی ختم ہو جاتا ہے، صبر ختم ہو جاتا ہے جب گھر میں بیوی یا شوہر اچھا نہ ہو۔ بڑا نمازی پرہیزگار، ماتھے میں سجدے کا نشان لگا ہوا، گھر میں اخلاق، بیوی کے ساتھ رویہ، ماں باپ کے ساتھ رویہ۔ یہاں بیوی بیٹھی ہوئی مصلی بچھا کے تسبیحاں درود تسبیحاں چلے، شوہر آیا بیچارہ، بھائی اس کی مدد کرنا واجب ہے، اس کے کام کرنا واجب ہے، نہیں یہ اس کو کون سنبھالے؟ یہاں آپ دیکھا سب بہہ جاتا ہے جب انسان اپنے واجب کو نہیں سمجھتا۔ واجب کیا ہے؟ گھروں میں جو مسائل ہیں، اصل جب گھر سکون میں نہ ہو نا عزیزان محترم، تو آپ باہر کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ صحابی عظیم جو شجاع صحابی کہ جس کے جنازے کو رسول کبھی دائیں سے اٹھاتے ہیں کبھی بائیں سے اٹھاتے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہاں جہاں جہاں حضرت جبرائیل اٹھاتے تھے میں بھی اٹھاتا تھا۔ یعنی ملائکہ اترے ہوئے جنازے میں، خود قبر میں اترے، صحابی کو دفنایا۔ ماں نے یہ دیکھا، کیا بات ہے میرے بیٹے کی، کیا خوش نصیب۔ رسول خدا فرماتے ہیں جلدی نہیں کرو۔ کہا کیوں؟ کہا میں عذاب دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ گھر میں بد کلام تھا اور باہر میں اتنا اچھا، میرے سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں، لوگ میری تعریفیں کر کر تھکتے نہیں ہیں، مگر گھر میں بد کلام ہو، تلخ کلام ہو، جواب دیتا ہو، دونوں کے لیے۔ یہ فساد ہے معاشرے میں، یہی فساد پھر جنم لیتا ہے۔ جب گھر میں سکون نہیں ہوتا، مرد باہر تلاش کرتا ہے سکون۔ میں ساری چیزیں کوڈ ورڈ میں بیان کر رہا ہوں۔ پھر خواتین شکایت کرتی ہیں، میسج کرتی ہیں، مولانا صاحب ہمارا شوہر باہر آفس میں یہ وہ۔ آپ نے گھر کا ماحول ایسا رکھا ہے کہ وہ گھر میں آتا توجہ دے؟ یہ کون سکھائے گا؟ یہ تعلیمات کون سکھائے گا؟ کسی اسکول میں تو پڑھائی نہیں جاتی، نہ ٹی وی پڑھاتا ہے۔ ٹی وی تو آپ کو دکھاتا ہے ایک شخص 2 3 ناجائز تعلقات، یہ ڈرامے سارے ہمارے ایسے ہی ہیں، یہی سکھا رہے ہیں وہ۔
نہ ٹی وی سکھائے گا آپ کو، نہ یونیورسٹی، نہ اسکول. بے حجابی، برائی، ویسٹرن ایجوکیشن. چھوٹی بچی جو ہے وہ سوچتی او بوائے فرینڈ نہیں ہے تمہارا. میں مارس کی باتیں نہیں کر رہا عزیزان محترم، میں یہی کی باتیں کر رہا ہوں. یعنی کہاں پہنچ گئی ہے معاشرہ. اور آپ بولے نہیں مولانا یہ باتیں نہیں کریں. کیسے پہنچیں گے امام تک یہ لوگ؟ بربادی کیا ہے؟ بربادی گھر میں ہے. ایک تو پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ شادی کر رہے ہیں تو آپ اپنی نسل کی ماں لے کر آئیے کہ جس کے بطن میں سرباز امام زمان پیدا ہو. تو اللہم صلی علی محمد. لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو بھی تو اس قابل کروں کہ جب میں کسی کی ایک محنت ہوئی ہوا ایک ہیرا، ایک موتی لے کر آ رہا ہوں تو خود بھی تو قابل ہوں اس کے، خود سمجھوں میں. لڑکوں نے جوانی میں شادیاں کر لی ہیں، 6 7 8 مہینے بعد جدا. کیوں؟ اصل پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کو بیٹی کو گھر میں رکھنا کیسے. کیونکہ زیادہ ٹائم سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے. اب جو فلٹر ماں نظر آتے ہیں وہ گھر میں بھی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. سب میں آرام سے بہت تہذیب سے گفتگو کر رہا ہوں. عزیزان محترم سمجھیں، برباد نہ کریں نسلوں کو. خدا کی نعمت ہے یہ اولاد. خدا واپس مانگے گا اپنی نعمت کو. نعمت سالم دینی ہے.